العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد، مدارس کے سپوت اس ملک کے جاباز غازی ہے. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے. محترم حضرات، سامعین کرام، جب ہندوستان میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، پورے ملک میں فرنگیوں نے اپنا جال بچھایا، وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدا ہوئے. انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں غلامی اور محکومی کا پھندا دیا. ملک کی معصوم اور پاک باز خواتینوں کی عیاشی و عشق و شکار ہونے لگی. ان کی عفت و عصمت کی چادریں انگریزوں کی ہوس پرستی کا نشانہ بن گئی. انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینوں سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت ہر ہندوستانی کے دل میں انگریزوں کی سفاکی اور خون ریزی سے رہائی اور توغ غلامی سے نجات کا جذبہ پیدا ہوا، اور ہر شخص برسر پیکار تھا اور ہر طرح کی جانی و مالی قربان پیش کرنے کے لیے تیار. استقبال و حریت کی خاطر سرفروشی کی تحریک چلائی گئی. ہر شخص یہ راگ الاپتا نظر آیا کہ سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. لیکن وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، وہ جو فرنگیوں کی آنکھ کا کانٹا تھا، وہ برادری جس کا وجود انہیں بے چین کیے دے رہا تھا، وہ جماعت جس کے اتحاد و فرنگیوں کی نیند حرام، پارٹی جس کا عزم استقلال سے انگریزوں کا پایہ تخت لرزبر اندام تھا، وہ یونین جس کے دم خم سے برطانوی ایوان میں کھلبلی مچی رہتی تھی، وہ فریق جس سے انگریزوں نے اپنا دشمن منتخب کر رکھا تھا، وہ گروہ جس سے انگریز اپنا مد مقابل اور سب سے بڑا حریف خیال کرتے تھے، وہ لیگ جس کی شجاعت و ضرب المثل بن چکی تھی، وہ صرف اور صرف کے باعزت، بلند ہمت اور عظیم المقاصد مسلمان تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں کو مضبوط دینی اعتقاد، ان کا ٹھوس مسلکی مزاج، ان کے دلوں میں معجزاً پائیدار جذبہ انگریزوں کی حکومت کے خاتمے کا سب سے بڑا ہتھیار تھا. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ہندوستان سے قرآن اور علماء کو ختم کیا جائے. ان کا بنیادی مشن یہ تھا کہ علماء تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کے سلسلے کو بند کر دیا جائے، ان کی کڑی کو ختم، مدارس کی کڑی کو ختم کر دیا جائے اور صفائے ہستی سے اسلامی مراکز کے نام و نشان مٹا دے جائے. وما علینا الا البلاغ.